السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت ہود علیہ السلام ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام ابن لامک ابن میتھوشلخ ابن اخنوج ابن بارد ابن ادریس علیہ السلام ابن یرد ابن میلائیل ابن کینن ابن انوش ابن شیس علیہ السلام ابن آدم علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام عابر ہے۔ آپ قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر نبی مابعوث ہوئے۔ اس قوم کے لوگ دراز قد اور چوڑے جسم کے نہایت ہی خوفناک تھے۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھگنا 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے، اور وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ اس قوم کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کے لوگ ان تینوں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کیا، مگر کچھ روایات میں یہ بات ان کے والد کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر بہت زیادہ تبلیغ کی، مگر ان کافروں نے آپ کو جھٹلاتے ہوئے آپ کی کوئی بات نہ مانی اور بت پرستی میں لگے رہے۔ اس قوم میں سے ایک جماعت حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائی، مگر ان کافروں کے ڈر کی وجہ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کافروں کی بت پرستی سے بیزار ہوئے اور ان لوگوں کو بہت سمجھایا، پر وہ نہ مانے اور حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا و تکلیف دینے کا منصوبہ بنایا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے یہ خبر حضرت ہود علیہ السلام کو دی تو آپ علیہ السلام نے ان کافروں کے لیے اللہ کے حضور میں عرض کیا اور انہیں بددعا دی۔ اس بددعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی شفقت و محبت سے انہیں سمجھایا کہ برے اعمال سے باز آؤ اور آتش دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم پر جو بھی مصیبت نازل ہوئی ہے تمہارے کفر کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے نزدیک بت پرستی سب سے برا کام ہے۔ مگر ان کافروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہا، ہم اپنے بتوں کی پرستش کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی تو یہ لوگ حرم مکہ جا کر التجا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ایک قوم مکہ میں رہتی تھی اور وہ سردار مکہ یا رئیس مکہ کہلاتی تھی۔ لہٰذا جب یہ قوم بلاؤں میں گرفتار ہوئی تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور سب قوم نے ان کو نصیحت کی کہ مکہ جا کر دعائے استسقاء باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت طے کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب کے لیے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے، وہ مجلس عیش و عشرت گانا سنوانے لگا، اور یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس بھول کر راگ و گانے سننے میں مصروف ہو گئے اور دعائے استسقاء باران رحمت کے مانگنے کو بھی بھول گئے۔ اور ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، ہم بت پرستی نہ چھوڑیں گے اور تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے، اور تو جو ہمیں اپنے خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، پہلے ہمیں دکھا تو صحیح تیرا خدا کیسا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ہم تجھے قتل کریں گے۔
اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ وہ اس قدر طاقتور تھا کہ اپنے پاؤں کو پتھر پر مارتا تو زانو تک اس میں گھس جاتا، بلکہ یہ پوری کی پوری قوم ہی انتہائی خوفناک اور خطرناک تھی۔ یہ لوگ درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتے اور بڑے بڑے پتھر توڑ دیتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل فرمایا۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابر شم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا۔ حکم ہوا اے فرشتوں کہ وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتھنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رب العالمین اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس ہوا کو چھوڑا تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ قوم عاد اس ہوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ یہ ابر ہم پر برسے گا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے بالے چارپائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک خط زمین پر کھینچا، مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر منہ ذرا برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہے لا الہ الا اللہ وانا ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا، اور وہ یہ مردود کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ اللہ حافظ۔